الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ ہم نے اس کا جو ہے 36 رکوع پڑھ لیے ہیں. آخری 4 رکوع آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ خرچ کیا کرو. طیبات ما کسبتم ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون. اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب چیزوں کی کو دیا کرو گے یا اس کو انفاق کرو گے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر تمہیں وہ لینی پڑے تو آنکھ میچے بغیر نہ لے سکو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. اب یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے لیے انفاق کرنے کا ارادہ کرو تو یہ نہ کرنا کہ بالکل ردی قسم کی چیز نکالو، بالکل بیکار ریڈنڈنٹ قسم کی چیز. چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہاں یہی مضمون اور انداز سے بیان ہوا ہے. تم ہرگز نیکی اور وفا کے مرتبے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ تھے ان سے یہ کہا تھا کہ لا تأخذ کرائم اموالہم، کیونکہ اس زمانے میں یافت لی جاتی تھی نا، یعنی ییلڈ کا ایک خاص حصہ، اور اسی طریقے سے جانوروں چوپایوں میں سے بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی. تو جو ٹیکس کلیکٹر ہیں، ٹیکس مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹر، ان سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ مت کرنا کہ چھانٹ کر جو سب سے اچھا اونٹ ہے یا سب سے اچھا بیل ہے یا سب سے خوبصورت بھیڑ ہے وہ نکال لو. یعنی ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی ایوریج نکالنا. اور دینے والوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خود اپنی مرضی سے اللہ کو اگر دو تو بہترین مال دو. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اگر کسی وقت تمہیں وہ لینی پڑے، ابھی تم ید العلیاء ہو سکتا ہے کہ ٹیبلز ٹرن ہو جائیں اور تم ید السفلی ہو جاؤ، یعنی تم ابھی اوپر والا ہاتھ ہو، دینے والا ہاتھ. ہو سکتا ہے کہ ابھی ایسا معاملہ ہو کہ تم لینے والا ہاتھ بن جاؤ اور تمہیں وہ چیز دی جائے جو تم لوگوں کو دیتے ہو تو تم کبھی نہ لو، مگر یہ کہ بس آنکھ دبا کے اور بہت دل پر جبر کر کے. اور پھر کہا کہ اللہ کو دے رہے ہو نا، تو اللہ تو غنی ہے، اللہ کو جو ہے وہ کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے. یہ بات دیکھ لیجئے، آج بھی شیطان جیسے بالکل لگتا ہے کہ مینیفیسٹڈ ہے یہ اس کا پروگرام، کہ جو ریاستیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کو جکڑا ہوا ہے فائنانس کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور بینکنگ کے ذریعے اور انٹرنیشنل اداروں کے ذریعے، اور جو عوام ہے ان کو جکڑا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے. اور میڈیا میں سب سے زیادہ جیسے وہ امیج کلچر ہے، ہر طرف جو ہے وہ صورتوں کا انبار ہے، اور بے حیائی جیسے اب کوئی موضوع ہی نہیں رہ گیا، یعنی اب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. تو کہا کہ شیطان تمہیں ایک تو مفلسی سے ڈراتا ہے، دوسرا تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. حکمت، وزڈم جس کو کہتے ہیں، اس کی کئی تعریفیں ہیں. ایک تعریف یہ ہے اصابت الحق بالقول والعمل،
قول اور عمل کے ذریعے حق کو پا لینا، یا صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جانا، یا کثرت سے کو پیس کر کے اس کے پیچھے جو وحدت ہے اس تک رسائی حاصل کر لینا۔ اور یہاں گویا حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ مان لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اگر میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کروں گا تو یہی حقیقی کمائی ہے، یہی اصل فوز و فلاح ہے، تو اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل میں دانا آدمی کون ہے، وائز آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز، اور عاجز، اور ایک روایت میں والاحمق، احمق اور عاجز وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر بڑی بڑی تمنائیں باندھے، یعنی نفس کا غلام بن کے جیے اور توقع یہ رکھے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ منت کا ایک تصور تو ہمارے یہاں ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی جاتی ہے اور پھر یہ کہا، ایک کمٹمنٹ کی جاتی ہے کہ اے اللہ اگر تو یہ کر دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ دوں گا۔ لیکن اصل میں جو منت کا یا نظر کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ خود سے اللہ کے حضور میں کوئی بدنی یا مالی عبادت کا نذرانہ پیش کرنا اور خود سے اپنے اوپر عائد کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید سورہ دہر میں کہتا ہے نا یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان پر کہا ہے نا اوبلیگیٹری، اس پہ رکتے نہیں ہیں، خود سے اللہ سے کمٹمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ میں اپنی کمائی کا 10% دیا کروں گا، اے اللہ میں اپنی جو ہے آمدنی کا 1/3 دیا کروں گا۔ اب یہ کوئی اللہ کا مطالبہ نہیں ہے، تو بیئر منیمم پر بھی انسان رہ سکتا ہے، لیکن یہ خود سے اللہ سے کمٹ کرتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے کامل باخبر ہے۔ تو اگر کسی وقت ضرورت ہو، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہو، لوگوں کو ابھارنا ہو، تو اس کے لیے اعلانیہ طور پر بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے، خاص طور پہ جو صدقات متطوعہ ہے نا، جو اپنی آزاد مرضی سے انسان دیتا ہے، اس میں افضل بہرحال یہ ہے کہ انسان چھپا کر دے۔ وہ 7 قسم کے اشخاص جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک وہ شخص کہ جو صدقہ دے اور پھر اس کو چھپائے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ یہ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اب ظاہر دائیں بائیں ہاتھ میں تو شعور نہیں ہوتا نا، شعور تو قلب میں ہے یا ذہن میں ہے، تو یہ بس مبالغہ ہے کہ اتنا چھپا کے دو کہ اگر دایاں دے تو بائیں کو بھی علم نہ ہو۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی ان سب کو راہ راست پہ لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ پیغمبر ہادی بن کے آتے ہیں، الہدا لے کر آتے ہیں اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بنیادی انیشیٹو اس آدمی کے اندر ہوتا ہے جس نے حق کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جبری، وہ جو لا اکراہ فی الدین ہے نا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جبرن لوگوں کو خیر پر لے آئیں، انبیاء کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور ابلیس اور اس کی ذریت مانوی اور صلبی اس کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو پیغمبر جبرن کسی کو ہدایت کی راہ پر نہیں لا سکتے، ابلیس اور اس کے جو آگے چیلے چانٹے ہیں پیغمبروں کے مقابل میں اکڑنے والے ہیں، وہ کسی کو جبرن گمراہی کی راہ پہ نہیں لے جا سکتے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔
وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. تو کہا کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اب یہ تمہارا انفاق ہے، اس کے خاص طور پر مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قید کر لیا ہے، اس طرح کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ معاش کی تلاش میں زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ پاک دامن ہے نا، دامن سوال دراز نہیں کرتے، اپنی عفت اپنی آبرو کا خیال کرتے ہیں. عفیف آدمی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی آبرو کی حفاظت کرے. عام طور پہ ہمارے ہاں جنسی طور پر جو آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عفیف ہے، با حیا ہے. تو اصل میں یہ انسان جب کسی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت بھی آدمی اپنی عزت اور آبرو کو کھوتا ہے، اور جب انسان بلا ضرورت کسی کے آگے دامن سوال دراز کرتا ہے تب بھی وہ اپنی آبرو کو جو ہے وہ ضائع کرتا ہے. تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ تو ان کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ سوال نہیں کرتے. تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو، ان کی اندرونی حالت کو. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اور کہا کہ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا سب سے پہلا مصداق تو اصحاب صفہ تھے، پھر مجاہدین ہے، پھر دین کے طالب علم ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی بھی دینی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنی معاش کی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو ان پر انفاق کرو. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا. الذین یأکلون الربا، اب دیکھیے یہ ایک بائنری ہے نا، ایک طرف انفاق ہے کہ دے دو اللہ کے لیے، چلو وہ نہیں کر سکتے تو کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک خاص میعاد تک کے لیے اس کو قرض دے دو، لیکن اس سے آگے نہیں. اب اس سے آگے کیا ہے کہ آپ کسی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال دیں اور ایک خاص مدت تک کے لیے دیں، اور واپسی پر آپ یہ تقاضا کریں کہ اس کو بڑھا کر واپس کرو. اس کو ربا کہتے ہیں. ربا کا مطلب بڑھانا ہوتا ہے. تو اور یہ کیا ہے کہ ہر وہ قرض جو منفعت کو کھینچتا ہے اس کو ربا کہتے ہیں. جو ماڈرن بینکنگ انٹرسٹ ہے وہی ربا ہی ہے. تو کہا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی مانند اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. اب جو آدمی سود خور ہوتا ہے، جو مفاد پرست ہے اور جو کسی کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جب وہ کسی کی ضرورت میں مدد بھی کرتا ہے تو اس میں اپنا بینیفٹ دیکھتا ہے کہ بھئی میں کیسے اس سے مال مزید اینٹ سکتا ہوں. تو کہا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی باولے ہو گئے ہیں، پیسے کی محبت میں مجنون ہو گئے ہیں. تو جس حالت میں وہ دنیا میں ہوں گے اسی حالت میں ان کو آخرت میں اٹھایا جائے گا. قرآن مجید کہتا ہے نا کہ بہت سے لوگوں کو وہاں اندھا اٹھایا جائے گا. تو قرآن مجید کہتا ہے ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو دنیا میں بالکل باولا ہو جائے گا، پیسے کی محبت میں مجنون ہو جائے گا اور اس کے لیے ہر طرح کی اخلاقی قدغن کو توڑنے کو تیار ہو جائے گا، وہ قیامت کے دن اپنی اوریجنل حالت میں بالکل پاگل اور مجنون کی حالت میں اٹھے گا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، تو کہا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، یعنی بے جو ہے جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں بھی تو لگتا ہے کہ سود ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. بس یہ ایک ججمنٹ ہے. ہمارے ہاں جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات ان کی حکمت ہم دیکھتے ہیں، اس کی مصلحت دیکھتے ہیں، اس کی علت کو دیکھتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی بدکاری کیوں حرام ہے اور بدکاری کے یہ مضرات ہیں اور سود کیوں حرام ہے، اور پھر ایک لمبی تقریر کرتے ہیں کہ اس سے انفلیشن پھیلتی ہے، اس سے اکانومیز تباہ ہو جاتی ہیں. یہ سب ہوتا ہوگا، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ہمارے لیے اصل حجت کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. بس
اللہ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، پیریڈ، بس ختم ہو گئی بات. اب کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، بعض اوقات ایسے لگے کہ بھئی جو سودی معیشتیں ہیں وہ بہت فلرش کر رہے ہیں اور غیر سودی معیشتیں جو ہے وہ بالکل زمین پہ پاتال میں جا رہی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بات اہم نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا امر ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا. یہ جیسے ایک ججمنٹ ہے، خدائی حکم ہے. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اور جس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کی باطنی کیفیت، اس نے سچی توبہ کی ہے یا اوپر اوپر سے ہے، اس کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہ کام کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو پھر ایسے لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سورہ روم میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہو نا تاکہ لوگوں کے مال میں وہ پرورش پائے، گرو کرے، تو کہا وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے ہاں بڑھتی ہے. تو اللہ فرمایا نا کہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو گرو کرتے ہیں، جیسے تم اپنے چھوٹے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ اس کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ ہر ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا ہے، گناہ گار ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کوئی مستقبل کے اندیشے ہیں نہ کوئی ماضی کے پچھتاوے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اصل میں جنت کا استعارہ ہے. جنت وہ ایبورڈ ہے کہ جہاں نہ کوئی ماضی کے پچھتاوے ہوں گے نہ مستقبل کے اندیشے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی ایک تو اعلان جنگ ہے، اس میں اس کی شناعت کا بیان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر اسلامی مملکت میں کوئی گروہ سود لینے دینے پہ اصرار کرے تو اس پر گویا جیسے چڑھائی کی جائے گی، جیسے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ چھڑی گئی نا، تو ایسے ہی گویا ان کے خلاف بھی لشکر کشی کی جائے گی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو اصل مال ہے نا، رأس المال تمہارا حق ہے، تم نے جو اوریجنل پیسہ دیا تھا وہ تم واپس لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو، یعنی اضافی رقم لوگے تو تم ظلم کرو گے. ولا تظلمون، اور لوگ کہیں کہ دیکھیں جی سود تو حرام ہو گیا ہے، تو اب جو ساری سودی ٹرانزیکشنز تھیں وہ ساری ختم ہو گئی جی، وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گئی، تو یہ آپ کا اصل زر بھی مارا گیا. نہیں نہیں، نہ تم ظلم کرو کہ اضافی پیسہ لو، نہ تم پہ ظلم ہو کہ تمہارا اوریجنل پیسہ جو ہے اس کو روکا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو نا جس کو تم نے قرض دیا ہے تو اس کو مہلت دے دو اس کی آسانی تک، سہولت تک. اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ سود کے جو حرام ہے وہ تو مہاجنی سود ہے اور وہ تو ایکسپلائٹیٹو سود ہے جس میں لوگوں کی ضرورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جو کاروباری سود ہے نا لوگ تو خوشی خوشی لیتے ہیں، بینکوں کے پاس جاتے ہیں، بینک ان کے پاس جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود تو جو ہے وہ اس زمانے میں ضرورت سے لیا جاتا تھا، کاروباری سود نہیں تھا. یہ آیت اس کی نفی کر رہی ہے. ان کان ذو عسرۃ، یعنی وہاں پر بھی زیادہ تر سود جو ہے وہ تجارت کے لیے لیا جاتا تھا. کہا کہ بھائی جس کو تم نے پیسہ دیا ہے نا سود پہ، اگر وہ تنگ دست ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مالدار لوگ ہوتے تھے اور اپنے مال کو مزید بڑھانے کے لیے سودی معاملات کیا کرتے تھے. تو کہا کہ اگر وہ تنگ دست ہو جس کو تم نے قرض دیا ہے، فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو اس کا ہاتھ کھلنے تک کی مہلت دے دو.
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور چونکہ وہ غریب آدمی تھا، ضرورت سے اس نے مال لیا تھا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس آیت کے بارے میں بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قرآن مجید میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دین کا خلاصہ ہے۔ دین کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی حجم کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت ہے۔ اور جیسے ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ بھئی دین اور دنیا کی تفریق ہے، اور جو مذہب ہے اس کا تعلق انسان کی نجی زندگی سے ہے، پوجا پاٹ سے ہے، جو اس کی معیشت، معاشرت، سیاست کے معاملات ہیں وہ تو دین کی ڈومین سے خارج ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو سب سے لمبی آیت ہے اس کا تعلق فائنینشل ٹرانزیکشن سے ہے، خاص طور پر جو ہے قرض کا معاملہ، جس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں یا آیت المدائنہ بھی کہتے ہیں، کہ جب تم ایک خاص مدت تک کے لیے کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اس کی لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ اب دیکھیں کتنی باریکی سے قرآن مجید اس کی تفصیلات بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے یہ کہ جو لکھنا جانتا ہو وہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، اللہ نے بے شک اس کو علم سکھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دیا کرے۔ مطلب حساب کتاب کرنے والے، اور خاص طور پہ دیکھیں ایک ہوتا ہے ویسے آپ لٹریٹ ہوں، اور ایک ہوتا ہے وثیقہ لکھنا۔ قانونی ڈاکومنٹ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو عام طور پہ ریٹرنز ہوتی ہیں وہ وکیلوں کے ذریعے جاتی ہیں یا ٹیکس ایڈوائزرز کے ذریعے، کنسلٹنٹس کے ذریعے جاتی ہیں، یعنی جو لوگ ہو سکتا ہے اسٹیٹسٹکس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو لیکن وہ اپنی ریٹرن نہیں بھر سکتے، تو یہ وثیقہ عام وثیقہ تو نہیں ہوتا نا، خاص اس کی زبان ہوتی ہے قانونی۔ تو ویسے بھی لکھنے پڑھنے والے کم تھے اور اس طرح کا وثیقہ لکھنے والے اور لوگ کم ہوتے ہیں، تو کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو یہ علم دیا ہے تو وہ پھر نہ جو ہے اس کو انکار نہ کرے اور لکھ دیا کرے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ کرائے جس پر حق ہے، جس کے ذمے ہے نا، جس نے وہ پیسے واپس کرنے ہیں وہ ڈکٹیٹ کروائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اللہ سے ڈرتا رہے اس معاملے میں اور کوئی کمی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈنڈی مار دے، کوئی اس میں کمی کر دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جس کے ذمے حق ہے اگر وہ جو ہے وہ ناسمجھ ہو یا کمزور ہو یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو جو اس کا والی وارث ہے، جو سرپرست ہے، وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے دو مردوں کو اس پر گواہ بھی بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور کہا کہ اگر دو مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی ظاہر بات ہے ہر آدمی گواہی دینے کا اہل نہیں ہوتا، اور ایک پورا تصور ہے جس کو کہا جاتا ہے تزکیۃ الشہود، یعنی تزکیہ کون لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اہل ہیں گواہی دینے کے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، خاص طور پہ جو خواتین کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ دو ہوں، تو کہا کہ اگر جو ہے وہ ایک عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، کیونکہ بازار وغیرہ کے معاملات عام طور پہ خواتین کے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ بھئی ایک کی بجائے دو ہو جائیں، اور اگر بھول چوک ہو جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ یہ تو ایک خاص صورتحال ہے لیکن عمومی طور پر بھی آگے آئے گا کہ گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، چاہے وہ کسی اور جرم کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اس طرح کی مالی معاملات میں ہو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور کہا کہ جو ایک معاملہ ایک خاص مدت سے وابستہ ہو تو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ جناب یہ کیا رقم ہے جی، 5,000 روپے کی رقم ہے، 10,000 روپے کی رقم ہے، بہت ٹریویل سی چیز ہے، چھوڑیں اب کیا کرنا، نہیں،
لکھوا لیا جائے. عام طور پہ یاری دوستی میں تعلق واسطے میں لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ بس آپ پہ اعتماد ہے، لیکن پھر بعد میں اس کی جو ریپرکشنز ہوتی ہیں وہ بھگتتے ہیں. تو ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی مالی معاملہ ہو اس کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا جائے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، اور کہا کہ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات سے کی بھی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو، کوئی بڑی ڈیل کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ہی کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ایک نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تو کہا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ جو ٹکڑا ہے نا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تو کچھ لوگوں نے اس کی یہ بھی ایک طرح سے اشاری سی تعبیر کی ہے نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا، تمہیں حکمت عطا کرے گا، تمہیں دانائی عطا کرے گا. جیسے کچھ روایتوں میں آتا ہے نا کہ جو آدمی جتنا علم اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دیتا ہے جو اس کو حاصل نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر میں ہو اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں، کوئی چیز رکھ لی جائے جو ہے اس کے اگینسٹ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا وہ گناہگار دل کا حامل ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے جو کچھ کے زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے جیوں میں ہو اگر تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا اس پر محاسبہ کر لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام لرز اٹھے، پیغمبر کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت سے مطالبے کیے جو ہمارے بس میں ہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے. یعنی ہمارے جی میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خواطر پیدا ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے تصورات آتے ہیں، اگر اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہونے لگا تو پھر تو ہم مارے جائیں گے. تو ایک تو پیغمبر نے واضح کر دیا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست فی صدورها، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجاوز کیا ہے، درگزر کیا ہے اپنے بندوں سے جو کچھ ان کے سینوں میں وسوسے آتے ہیں. تو کہا کہ جب تک معلوم تعمل بھی او تتکلم، جب تک کہ اس پہ عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں. اور آگے مزید آگے آیات میں وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر یا اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جس کو اٹھانے کی اس کو سکت نہ ہو. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی قانون کے مطابق عذاب دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ابھی جو آخری دو آیات ہیں یہ بہت عظیم گویا حکمت کا ایک شاہکار ہیں. اور ایک روایت کے مطابق جیسے قرآن مجید کی تقسیم کی جاتی ہے نا کہ یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں، تو اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ ایک سمائی صورتیں ہیں اور ایک گویا ارضی صورتیں ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن تو جو ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ یہیں زمین پر لے کر آئے، پیغمبر کے قلب مبارک پہ نازل کیا. اور یہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ آپ کی امت کے لیے یہ دو آیتیں جو ہیں آپ کو عطا کی گئیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، اور جو شخص بھی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرے گا یہ دو آیتیں اس کے لیے کفایت کریں گی. ایک تو اس کی ہدایت کے لیے کفایت کریں گی، اس میں ایمان کا بیان ہے، اور اس کی نجات کے لیے بھی کفایت کریں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی۔ سب سے پہلے پیغمبر وحی پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد وہ اس وحی کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو کہا کہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ایک کو مانے ایک کو نہ مانے۔ بنی اسرائیل نے، یہود نے جو ہے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو مانا، سیدنا مسیح کو بھی نہیں مانا، رسول اللہ کو بھی نہیں مانا۔ نصارہ نے سیدنا مسیح کو بھی مانا اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو کہا کہ ہم تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اللہ کے احکام کو اور ہم نے اطاعت کی آمادگی کے ساتھ۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے مغفرت کے طالب ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو مکلف نہیں ٹھہراتا، نہ تشریعی طور پر نہ تکوینی طور پر۔ نہ تو اس پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ کہہ سکے بھئی میں تو اس کو نہیں سہ سکتا اور میں تو بس اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں، میں تو خودکشی کر رہا ہوں۔ نہ کوئی ایسی تکلیف ڈالی ہے تشریعی معنوں میں، نہ ایسے احکامات دیے جن کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو کہا کہ جو کچھ اس نے کام کیے ہیں اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور جو وہ غلط کام کرے گا اپنے ارادے سے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اب ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ مت کیجیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 حوالوں سے 3 معاملات میں درگزر کیا ہے، تجاوز کیا ہے۔ ایک وہ جو وہ بھول جائے، ایک وہ جو اس سے چوک ہو جائے، یعنی ارادت نہیں ہوا، غلطی سے ہو گیا، اور تیسرا یہ ہے کہ جس پر اس کو کوئرس کیا جائے، جس پر اس کو مجبور کیا جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیو جیسے بوجھ تو نے ان لوگوں پر ڈالے تھے، جیسے بوجھ تو نے ان لوگوں سے اٹھوائے تھے جو ہم سے پہلے تھے۔ بعد ان کی شریعت جو ہے وہ اس میں سختی بھی تھی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس چیز کا مکلف مت کرنا، ہم سے ایسے بوجھ مت اٹھوانا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہوں، جس کو اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر کر، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر لوگوں کے مقابل میں ہمیں نصرت عطا فرما، ہماری مدد کر۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں اس کے، اور اس میں بھی ابتدائی 10 رکوعوں میں جو ہے وہ بنی اسرائیل اور خاص طور پر جو ہے وہ نصارہ سے خطاب ہے، اور باقی جو 10 رکوع ہیں اس میں اہل ایمان کی طرف روح سخن ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صورتوں کے جو عنوان ہوتے ہیں وہ بطور علامت کے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے سیدہ مریم کا ذکر ہے، اور عمران جو ہے وہ 2 بزرگوں کا ذکر بنی اسرائیل میں ملتا ہے، ایک سیدنا موسیٰ کے والد کا اور ایک سیدہ مریم سلام علیہا کے والد کا۔ تو یہاں زیادہ امکان یہ ہے کہ آل عمران سے مراد سیدنا مریم کی جو اولاد سیدنا مسیح سے چلی ہے وہ مراد ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں، اور اسی نے الفرقان بھی نازل کی۔
بعض اوقات ہم قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اکملیت کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھئی پرانی کتابیں جو تھیں وہ بہرحال گویا اس طریقے سے گویا کامل نہیں تھی، قرآن مجید کامل کتاب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں جس زمانے میں جو کلام بھی نازل کیا وہ اپنے دور کے اعتبار سے کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، الہدا ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کو باقی تمام کتابوں پر بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن کمپیریزن کرتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ محسوس ہو کہ اللہ کی جو پچھلی وحیاں تھیں وہ کچھ کمزور تھی، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو کہا من قبل ہدی للناس، وہ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کا مکمل سامان ان میں تھا، اور اس نے یہ فرقان نازل کیا، یہ قرآن مجید نازل کیا جو حق و باطل میں تفریق کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے، یعنی انتقام لینے والا ہے، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیات کی تعویلات تلاش کریں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جن لوگوں کو پختہ علم دیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو عقل والے ہیں۔ اب یہاں بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، بہت بڑا حصہ جو ہے وہ محکمات کا ہے، وہ اصل کتاب ہیں، اور کچھ حصہ اس کا متشابہات میں سے ہے۔ تو متشابہات کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشتبہ باتیں، ایسی باتیں کہ جو غیر واضح ہیں۔ متشابہات اصل میں قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو اس عالم سے متعلق ہے جس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، جس کا تعلق غیب سے ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو کلام ہے نا، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا تخت، اللہ کی کرسی، پھر جنت جہنم کا جو بیان ہے، تو چونکہ ہمیں جس چیز کا تجربہ ہوتا ہے اسی کے لیے ہمارے پاس کوئی نام بھی ہوتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کا ہمیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نام بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور جنت جہنم کے بارے میں ہمیں گویا جو چیزیں جن سے ہم مانوس ہیں نا، اس سے ملتی جلتی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو کہا نا وہ اتو بھی متشابہہ، وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ پھل جب دیے جاتے ہیں اس سے ملتی جلتی چیز، کیونکہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا کی چیزیں، یعنی جنت کی چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں اسم کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں ہے، یعنی سیب، انگور، کیلا، شہد، دودھ، بس یہ اسم مشترک ہے، مسمہ بالکل مختلف ہے، یعنی جنت کے پھل بالکل مختلف ہوں گے، لیکن اب کوئی آئیڈیا تو دینا ہے نا۔ میرا خیال ہے کچھ ایک دو لائٹیں بند کر دیں، شاید اس کی وجہ سے ارتھ ہو رہا ہے، تو وہ مطلب ورنہ تو کوئی آئیڈیا ہی نہ ہوتا، یعنی ورنہ اصولی طور پہ کہہ دیا جاتا کہ بس جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ایک ایسی جگہ لے کر جائے گا جہاں راحت ہی راحت ہوگی۔ اور جو ایک آیت میں آتا ہے نا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم نے کیا بندوبست کیا ہے، اصل تو یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس آیت کی وضاحت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، نہ جو کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا،
ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی اندیشہ بھی کبھی گزرا۔ تو اصل میں آیات متشابہات یہ ہیں، نہ یہ کہ وہ کوئی مشتبہ ہیں یا کوئی سسپیشس ہے یا کوئی مشکوک ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ رسوخ فی العلم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، اور کہا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس میں دو رائے ہیں مفسرین کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ وقف ہے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ تعویل کے دو مطلب ہوتے ہیں، تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کی حقیقت، اس کا انجام، اس کی کنہ، تو وہ تو پھر یہاں وقف ہو جائے گا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ اور راسخین فی العلم، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مفہوم، مدعا، حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تعویل اگر حقیقت کے معنوں میں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اگر مدعا اور مفہوم کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کیا لمٹ ہے ہماری، تو وہ راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا مت ہونے دینا، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تیری ہی ذات ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے، عطا کرنے والی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے مقابل میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی، یعنی یہ دنیا کی زندگی تک ہے۔ اور کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو کہا کہ اللہ کے مقابل میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، واولئک هم وقود النار، اور یہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے کہ پہلے قوموں کے ہاں رسول گئے، قوموں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو عذاب دے دیا، تو کہا کہ اگر یہ بھی انکار کریں گے تو ان پر بھی عذاب آئے گا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی ان سے کہیے، ان لوگوں سے کہیے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سب کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا، دنیا میں بھی تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت جو جہنم ہے وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہا کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، بدر کی طرف اشارہ ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، ان میں سے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، وہ تھے بھی 3 گنا تھے، وہ 300 تھے تو وہاں 1000 تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے۔ من النساء یعنی عورتیں، والبنین بچے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومہ اور نشان زد گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور ابدی انجام کا حسن تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نفس کے اندر ان چیزوں کی کشش رکھی ہے اور انہی کے ذریعے آزمائش بھی ہوتی ہے۔
قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی کہیے کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ان متقین کے لیے کیا ہے، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو جنت کی بہت سی نعمتیں ہیں، ان کو گنوایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ راضی ہو، خوش ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا، ہمارے تصور سے بڑھ کے ہمیں جنت دے دی۔ کہا کہ نہیں، اس سے بڑی بھی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، بے شک ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، بڑے ثابت قدم، بڑے صبر کرنے والے، والصادقین، سچائی کے خوگر، والقانتین، عبادت گزار، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی سحری کا وقت کیا ہے؟ یعنی جو جہاں ساری عبادتیں مکمل ہوتی ہیں نا، تو اس کے بعد استغفار کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی عبادتیں بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے گناہ ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، یعنی پیغمبر تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں نا، لیکن کسی گناہ کے عمل سے تو نہیں نکلے، کسی غفلت کے عمل سے نہیں نکلے، اللہ کی یاد دہانی کا جو سب سے اونچا عمل ہے نماز، اس سے نکلے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، کہ مطلب ہماری تو عبادتیں بھی کیا ہیں؟ تو کہا کہ وہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، لیکن پھر بھی سحر کا وقت جو مقبولیت کا ہے اس میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کہ جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، قائما بالقسط ہے وہ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں سے اہل علم کی فضیلت بھی سامنے آتی ہے، اللہ اور فرشتے اور اہل علم ان کو ساتھ جو ہے ذکر کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، ایک ہی دین رہا ہے ہمیشہ سے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے پاس العلم آ گیا تھا، محض زدہ کی بنیاد پر، یعنی کوئی غلط فہمی میں نہیں کیا، جہالت میں نہیں کیا، جانتے بوجھتے کیا۔ اور سبب کیا تھا؟ سبب بغیم بینہم، سرکشی تھی، مکابرت تھی۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، تو اے نبی اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور انہوں نے بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے نبی کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان امیین سے بھی، مشرکین عرب سے بھی کہیے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، کیا تم بھی اپنے آپ کو سپرد کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئیں، وہ سپرداری دے دیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ کے نبی جب خط لکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، دنیا اور آخرت میں سلامتی پا جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اے نبی اگر یہ لوگ جو ہے روگردانی کریں تو آپ کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ جو کہا نا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس،
اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں۔ جیسے پیغمبر نے کہا کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ علماء کون ہوتے ہیں، جو یأمرون بالقسط من الناس، جو عدل و قسط کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو عدل و قسط کی دعوت دیتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ طنز کا انداز ہے، یعنی عذاب کی خوشخبری۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہوں نے جو باتیں خود سے گھڑ لی تھیں، جھوٹ موٹ باتیں تراش رکھی تھیں، اس نے ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی حکم کی طرف، آؤ اللہ کے امر کی طرف، تو انکار کرتے ہیں، اور اس کا سبب ان کی ایک غلط فہمی ہے، ان کی ایک خوش گمانی ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اور یہاں پر یہ کہا نا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس وقت ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر اور کسی پر کچھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی کہیے اے اللہ جو اقتدار کا مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام تر خیر تیرے ہاتھ میں ہے، یا تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن جو ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ کا طریقہ اختیار کرو۔ یعنی ان کے ساتھ دلی محبت ولایت تو نہیں ہو سکتی، ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے وہ طاقتور ہیں، اگر ان کو بالکل اپ فرنٹ آپ جو ہے کنفرنٹ کریں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو کچھ ڈپلومیسی کر لو، کچھ جو ہے معاملات ایسے کر لو کہ جس میں بظاہر لگے کہ بھائی کچھ جو ہے ان کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس میں لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، تو کہا اس سے بچنے کے لیے جو ہے کچھ تھوڑا معاملہ کر لو، لیکن دلی محبت اور مودت نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جس نے اسی سے تقیہ کا ایک پورا تصور نکال لیا ہے کہ بھائی تقیہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا جائز ہے اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے، اور بلکہ ان کی تو دین کا وہ حصہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنا بڑا دین حصہ تو تقیہ ہی ہے کہ اپنے اصل عقائد آپ لوگوں سے چھپائیں تاکہ لوگوں سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو تمہیں خبردار کرتا ہے اور تمہیں تنبیہ کرتا ہے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی کہیے کہ جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے جان لے گا، جانتا ہے اور جان لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रन व मा अमिलत मिन सू। वो दिन याद रखो जिस दिन किसी भी शख्स ने जो नेक काम किया होगा उसे वो अपने सामने मौजूद पाएगा, और बुराई का भी जो काम किया होगा उसको भी सामने देखेगा। तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बाइदा, और उस बुराई के बारे में ये तमन्ना करेगा कि काश इसके और उसकी बदी के दरमियान बहुत दूर का फासला होता। वह युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तंबीह भी करता है, अल्लाह बचाता है तुम्हें अपने आप से या अपने अजाब से। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर बहुत शफकत रखता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी इनसे कहिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। यहाँ अहले ईमान से भी ये बात कही जा रही है, क़यामत तक के मुसलमानों से भी ये बात कही जा रही है, और खास तौर पर उस वक्त के अहले किताब से ये बात कही जा रही है, क्योंकि अहले किताब का ये ख्याल था ना कि हम अल्लाह की चहीते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम अल्लाह के महबूब हैं, मुहिब भी हैं महबूब भी हैं। अब बता दिया कि अब अल्लाह की मोहब्बत जो है वो मुनहसर है इस पर कि कौन मेरी पैरवी करता है और कौन नहीं करता। अल्लाह के नबी ने बात वाज़ेह कर दी कि मुहम्मदुन फर्कुन बैनन्नास, मेरी बेसत के बाद अब तफरीक करने वाली जात मेरी है, मुझे अल्लाह ने एक तफरीक बना दिया है। मरहूम कौन होगा और मगजूब कौन होगा, या मरहूम कौन होगा और मलऊन कौन होगा, इसका फैसला इससे होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, आपकी पैरवी करे, उस पर अल्लाह की रहमत होगी। और जो नहीं मानेगा, चाहे दुनिया में उसके अमाल कितने ही खुशनुमा क्यों ना हो, कितने ही भले खैर के काम वो क्यों ना करता हो, वो अल्लाह के यहाँ रांदे दरगाह है। तो कहा कि अब बहरहाल अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर तुम क्या करो, मेरी पैरवी करो। ये नहीं होगा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत में सच्चे हो जाओगे, बल्कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। देखिए हमारी अल्लाह से मोहब्बत के दावों की क्या हैसियत है, वो तो एक हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग है ना। असल बात तो ये कि अल्लाह ये कहे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तो वो कब मिलेगा, पैगंबर की इत्तिबा से। कुल अतीउल्लाह व रसूल, ए नबी कहिए इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, फिर भी अगर मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। इत्तिबा और इताअत में जो उलमा फर्क बयान करते हैं, इताअत किसी एक्सप्लिसिट हुक्म की होती है, जबकि इत्तिबा नक्शे कदम की पैरवी का नाम है। कोई हुक्म नहीं भी है तब भी पैगंबर की एक एक अदा को फॉलो करने की कोशिश करना। और यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करता गोया वो काफिर है। एक तो गोया अहले किताब से कहा जा रहा है कि अब तुम मोमिन नहीं हो। तुम जो हमने कहा था सूरह बकरा के शुरू में, उन्होंने कहा कि भाई हम तो अल्लाह को ही मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं। तो कहा कि नहीं, अब अल्लाह और आखिरत की बात काफी नहीं है, पैगंबर की इताअत ये तय करेगी कि तुम काफिर हो या तुम मोमिन हो। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला ने आदम को, नूह को, इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को चुनकर बरगुज़ीदा कर लिया तमाम जहान वालों पर। मैंने अर्ज किया था इमरान सैयदना मूसा के वालिद का नाम भी है और सैयदा मरियम के वालिद का नाम भी है। ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़, तो ये एक ऐसी नस्ल थी जिसके अफराद एक दूसरे से मिलते जुलते थे या एक दूसरे में से हैं। ये वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। इस क़ालत इमरातु इमरान, जब इमरान की बीवी ने कहा था, यानी सैयदा मरियम की वालिदा, इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा, कि ए रब मैंने नजर मानी है कि मेरे पेट में जो बच्चा है मुहर्ररा, मैं उसको हर काम से आजाद करके तेरे लिए वक्फ रखूंगी। फतकब्बल मिन्नी, मेरी इस नजर को कबूल फरमा। यानी वो हामिला हुई तो उन्होंने मन्नत मानी कि अल्लाह जो भी पैदा होगा, तवल्लुद होगा बच्चा, मैं उसको तेरे लिए, तेरी बंदगी के लिए खालिस कर दूंगी। फलम्मा वज़ाअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, और जैसे मतलब था ना कि बैतुल मक़दस है और उसकी तौलियत और वहां का एहतमाम करना। और वैसे भी जैसे आपको मालूम है ना कि जो क्रिश्चियनिटी में तसव्वुर पैदा हुआ रिलीजियस और सेकुलर का, उसका इनिशियल मतलब यही था कि रिलीजियस लोग वो होते थे जिसका ताल्लुक क्लर्जी से होता था, जो चर्च के मामलात को देखते थे, और सेकुलर वो लोग जो ईसाई हैं, इबादत करते हैं लेकिन बाद वो दुनिया के कारोबार वगैरह करते हैं। तो गोया वो इन मानों में कहा था कि भाई मैं इसको बैतुल मक़दस के लिए खास कर दूंगी, बस वहां अल्लाह अल्लाह करेगा, उसकी जो है खिदमत करेगा।
تو کہا کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب انہوں نے جنم دیا تو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی، تو انہوں نے کہا ابی انی وضعتها انثى، تو کہا کہ اے رب مجھے تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، مجھ سے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا، اللہ ہی نے تو جو ہے اس کو وجود بخشا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی سیدہ مریم نے جیسے اپنی طرف سے ایک حسرت سے یہ بات کہی کہ جو خدمت کرنی ہوتی ہے معابد کی اور باقی دین کے کام ہوتے ہیں خارج میں، جیسے کوئی لڑکا کر سکتا ہے لڑکی تو نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگوں نے اس کا اور طرح سے بھی ترجمہ کیا ہے کہ ولیس الذکر کالانثی، کہ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی کوئی لڑکا ایسا نہیں ہوگا جیسی یہ لڑکی، یعنی مطلب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں کمال نہیں ملا سوائے سیدہ مریم کو اور جو ہے وہ فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ ان کو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، چنانچہ اس کے رب نے اس کو بطریق احسن قبول کیا اور بہترین طریقے سے انہیں پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی کفالت کے ذمہ دار بنے سیدنا زکریا جو سیدہ مریم کے خالو تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی تھیں جاتے تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حیرت سے پوچھتے ہیں مریم یہ تمہارے لیے کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ بولی اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ عام طور پہ تصور یہ ہے کہ جب وہ وہاں جاتے تو بے موسمی پھل وہاں پہ پاتے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ خارج سے کہیں ان کے پاس آئے۔ تو اور دوسرا یہ کہ رزق صرف فزیکل نہیں ہوتا، روحانی بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی اللہ والے تھے، جب وہاں جاتے تو اللہ کی طرف سے جو عنایات اور تجلیات کے وہ مظاہر دیکھتے، وہ بھی رزق ہے نا، کہ یہ کہاں سے ہے، یہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو کہا اللہ کے پاس سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو کہا کہ اس موقع پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہ لاولد تھے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک بہت ہی پاکیزہ جو ہے وہ اولاد عطا کر۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، چنانچہ جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا، آواز دی اور کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو ایسی شان سے پیدا ہوگا کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی جو بیٹا پیدا ہوگا یحییٰ، اور وہ اللہ کے کلمہ کون ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کی تصدیق کریں گے۔ اور جیسے جو کرسچن ٹریڈیشن ہے نا اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا یحییٰ نے، جن کو جان کہتے ہیں، انہوں نے ان کو بپتسمہ دیا، اسی لیے ان کا نام کیا ہے؟ جان دا بیپٹسٹ۔ تو کہا کہ وہ تصدیق کریں گے، وہ سیدن، اور وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے، وہ حسودن، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ سبھی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، لیکن خاص طور پر، اور کیونکہ انہوں نے تجرد کی زندگی بسر کی، نکاح نہیں کیا تھا، تو اس پہلو سے بھی کہا وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے، ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے کہا کہ اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے ہاں لڑکا؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ ظاہری بات ہے یہ کوئی اللہ کی قدرت پر سوال نہیں تھا، بس ایک دم ایک خوشی ملی تو اس میں تعجب بھی تھا، شکر گزاری بھی تھی، حیرت بھی تھی۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی ابھی دعا کر رہے ہیں نا، اور جب جیسے ہی قبولیت ہوئی تو اب پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو جیسے ایک دم خوشی بھی کہہ لیں، حیرت بھی کہہ لیں۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے مگر اشاروں میں، یعنی گویا زبان بندی ہو جائے گی اللہ کی طرف سے، کلام نہیں کر سکو گے، تو اس سے تم پر یہ بات ایک سائن ہوگا، ڈیوائن سائن، کہ یہ بالکل ہو کر رہے گا جو اللہ نے کہا ہے۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا تھا، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں دنیا جہان کی ساری عورتوں پر جو ہے منتخب کر کے تمہیں ایک خاص فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کو بھی اللہ کوئی منصب دیتے ہیں، کوئی مرتبہ دیتے ہیں، تو اس کو امر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی میں خوب محنت کرو۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ کے رسول پر اللہ کا جتنا فضل ہے کسی مخلوق پر وہ فضل نہیں ہے۔ اور جب آپ پوری پوری رات قیام فرماتے، آپ کے پائے مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے، تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے وہ اتنا شکر گزار ہوتا ہے، اتنا ہی عابد و ساجد ہوتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ کون یہ شرف حاصل کرے گا کہ مریم کی کفالت اسے ملے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ ہی اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، اب اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا اور بڑی عمر میں بھی۔ عام طور پر یہ بھی سیدنا مسیح کے جو نزول ثانی ہے اس کی ایک دلیل بتائی جاتی ہے کہ سیدنا مسیح جو ہے وہ کہولت کی عمر کو نہیں پہنچے، ادھیڑ عمری، تو جوانی مکمل ہوتی ہے 40 برس میں، اس کے بعد ادھیڑ عمری آتی ہے۔ اور روایتوں کے مطابق سیدنا مسیح 32-33 سال کی عمر میں ان کا نزول جو ہے رفع سماوی ہو گیا تھا، تو کیا جب دوبارہ آئیں گے تو کہولت کی عمر کو پہنچیں گے۔ تو کہا کہ ان کا خاصہ یہ ہے، کہولت میں سب کلام کرتے ہیں لیکن یہ پنگھوڑے میں بھی اور بالکل جو ہے بچپنے میں بھی کلام کریں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، سیدہ نے کہا کہ اے میرے رب کیسے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، تو کہا کہ نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ويعلمه الكتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اور وہ جو مسیح ہوں گے، جو پیدا ہوں گے، وہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، اصل میں 2 چیزیں ہیں، یعنی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ یعنی تورات کیا ہے؟ کتاب قانون کو بھی کہتے ہیں نا، تو سراپا شریعت ہے، اور انجیل میں قانون نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، وہ سراپا حکمت ہے۔ تو وہ ان کو تعلیم دیں گے، کتاب یعنی تورات کی اور حکمت یعنی انجیل کی۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ انہیں بنی اسرائیل کی طرف ایک پیغمبر بنا کر بھیجیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، جو ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ بے شک میں تمہارے سامنے زمین گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی تو لگتا ہے کہ سراپا معجزہ ہے، پیدائش بھی معجزہ ہے، رفع سماوی معجزہ ہے، اور پھر جو ان کو اختیارات دیے گئے تو وہ تو بالکل جیسے خدائی لگتے ہیں نا۔
کہ جیسے احیاء موتا ہے اور جیسے زندگی پیدا کر دینا، جو ہے پھونک مار کے پرندے کو زندہ کر دینا، مردے کو کہنا کم باذن اللہ اور بھلا چنگا ہو جائے، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور مجھ سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ کچھ چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر پیغمبر یہی کہتا ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا رستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب سیدنا مسیح نے محسوس کیا کہ جو مخاطبین ہیں وہ کفر پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے کہا من انصاری اللہ، انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ مطلب بائبل میں ہے نا کہ جب انہوں نے جو بنی اسرائیل کے جو پروہت تھے، یہود کے جو بڑے چودھری تھے، ان سب کو دعوت دی، ان سب نے ٹھکرا دیا، تو پھر مچھروں کی بستی میں گئے اور پھر ان کو دعوت دیا، ان سے کہا کہ اے مچھلیاں شکار کرنے والے آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ تو وہ دھوبی تھے زیادہ تر لوگ جو ان کے پیروکار بنے، تو حورا کہتے ہیں نا پاک کرنے والا، تو گویا دھوبیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، اس سے ان کے ساتھیوں کا یہ لقب پڑ گیا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ آپ نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو آپ ہمیں لکھ لیجئے حق کی گواہی دینے والوں میں۔ ومکروا ومکر اللہ، اور ان کافروں نے تو بڑی چالیں چلی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ تو اب متوفی کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہیں پورا پورا اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ اور رفع سماوی ہوا اور کہا کہ یہ جو منکرین ہیں یہ تمہاری توہین نہیں کر سکیں گے، تمہیں مار نہیں سکیں گے اور تمہیں رسوا نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر کہا کہ میں جو ہوں تمہارے پیروکاروں کو، اب وہ چاہے پیروکار نام کے ہوں چاہے نسبت کے ہوں، حقیقی پیروکار تو نہیں ہے نا موجودہ عیسائی، لیکن کہا کہ تمہارے جو ماننے والے ہیں جو عیسائی ہیں ان کو غالب رکھوں گا ان پر جو تمہارے انکار کرنے والے ہیں۔ تو دنیا کی تاریخ میں یہی رہا ہے کہ عیسائی یہودیوں پہ غالب رہے ہیں۔ یہ ایک الگ قصہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو عیسائی ہیں وہ اصل میں یہودیوں کے چنگل میں ہے، لیکن عملاً ایسا ہے نہیں۔ عملاً ہمیں نظر بھی یہی آتا ہے، ویزیبل بھی یہی ہے کہ اسرائیل کی ریاست بھی آج تک امریکہ ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ امریکہ ظاہری بات ہے ایک پروٹسٹنٹ کنٹری ہے، ایک عیسائی ملک ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو میں شدید عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، البتہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر دے گا، ان کا ثواب پورا دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، یعنی ان کی جو ایک معجزانہ پیدائش ہے اس کو ایک پری ٹیکسٹ بنا لینا کہ جیسے وہ الوہیت میں شریک ہیں۔ کہا کہ ایسی کیا بات ہے، یعنی جو ہے عیسیٰ بغیر جو ہے باپ کے پیدا ہوئے تو آدم تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تو باپ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون،
پھر ان سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ گیا ہے، اگر یہ لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ حجت کریں، بحث کریں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو پھر ان سے کہیں کہ آؤ تو ہم بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو، تم اپنے لوگوں کو لے کر آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم زاری کریں، پھر ہم گڑ گڑائیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم یہ کہیں کہ جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہو. اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے، اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یعنی گفتگو تو ہو گئی، مان نہیں رہے، تو کہا کہ آخری بات یہ ہے کہ مباہلہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ وفد جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ مقابل میں نہیں آیا. ان ھذا لہو القصص الحق، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ خاص طور پہ کیوں کہا ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی کو جیسے ایک میتھیکل کریکٹر بنا دیا نا، ان کو ڈیوینٹی میں شریک کر دیا اور طرح طرح سے ان کے بارے میں عجیب عجیب قصے انہوں نے چلائے، تو کہا کہ سیدنا مسیح کے بارے میں بالکل صحیح بات یہ ہے. اور وما من الہ الا اللہ، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسیح الوہیت میں بالکل شریک نہیں ہے، نہ ان کی والدہ الوہیت میں شریک ہیں. الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی ہے جو حقیقی اقتدار کا مالک ہے اور کمال حکمت کا مالک ہے. فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.